السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حب الہی کے حقدار کون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، حب الہی کے حوالے سے ہم گزشتہ پروگرامز میں گفتگو کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، مرغوب رکھتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی میت اٹھ رہی ہو، جب کوئی جنازہ جا رہا ہو، اور اگر تم گواہی دو کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس گواہی کو قبول فرماتے ہیں۔ محبت الہی کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے دباچہ رکھ چکے ہیں۔ اس محبت الہی کے حقدار لوگ کون، یا حب الہی کے حقدار لوگ کون ہیں، اس حوالے سے ہم پہلی کیٹیگری ایک پروگرام مستقل نوعیت کا کر چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے اس پہلے بندے کا تعارف آپ سے کروایا تھا جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہے اور حب الہی کا حقدار ہے۔ اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ آیت کے پہلے ٹکڑے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور آج ہم اسی حوالے سے تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت اپنے گناہوں پر نادم ہونے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور اپنے گناہوں کے اوپر آنسو بہانے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے ندامت کے آنسو بہاتا ہے اور اس ارادے سے آ کے توبہ کرتا ہے کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کو کہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ رب العزت عرش کی بلندیوں پہ مسکراتے ہیں کہ اس بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مسکراتے ہیں۔ اور پھر بندہ وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اور اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر مسکراتے اور کہتے ہیں اس بندے کو علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس حدیث کے اندر سے ہم نے یہ مطلب اخذ نہیں کرنا کہ ہم اپنے گناہوں پہ دلیر ہو جائیں۔ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ انسان چاہے جتنی مرضی مرتبہ گناہ کر لے، پھر اگر توبہ کر لے خلوص نیت سے توبہ، ہاں اس نیت سے گناہ کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا، یہ تو بہت ہی کبیر اور بد فعل ہے۔ لیکن انسان سے اگر بالفرض گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، تیسری مرتبہ جب انسان کہتا ہے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہتا ہے آج کے بعد تو پھر جو مرضی گناہ کرتا رہے، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن اس حدیث سے ہم یہ مطلب اخذ نہیں کر سکتے کہ پھر ہم گناہوں کے اوپر دلیر ہو جائیں، بلکہ یہ حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اگر آپ سے غلطی سے گناہ ہو جائے، کیونکہ توبۃ النصوح کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرے اور توبہ کر لے اس نیت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت توبہ کی ایک جو شرط محدثین نے بہت بڑی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ اس لیے کی جاتی ہے کہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ پھر توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط بھی شامل ہے کہ اس گناہ کے اوپر نادم ہو۔ پھر توبہ کی شرائط میں یہ شرط بھی ہے کہ دوبارہ کبھی نہ کرنے کا اللہ سے عہد کر لے، ہاں بالفرض پھر کبھی شیطان کے وسوسے سے یا انسانی جبلت کے پیش نظر اس سے وہ گناہ ہو جائے، پھر بھی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور رب کی رحمت گناہوں کے بارے میں اس قدر زیادہ ہے کہ انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مختلف الفاظ روایات میں موجود ہے، کتنے عمدہ الفاظ ہیں، انسان اتنے گناہ کرے کہ زمین بھر گناہ کر لے، اسی پر بس ہے نہیں، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر لے، آسمان جتنے گناہ کر لے، یعنی تینوں جو چیزیں ہیں اس کا احاطہ کیا ہے، زمین جتنے، آسمان جتنے اور ان کے مابین جتنا بھی فاصلہ ہے، یہ سارے کے سارے انسان اپنے گناہوں سے پر کر دے اور پھر ایک مرتبہ آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہہ دینا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے،
اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی کس قدر بڑی رحمت ہے۔ یہی واقعہ ایک صحابی سے بھی مذکور ہے، بوڑھی عمر کے صحابی ہیں، کہا اے اللہ کے رسول، کیا ایسے بندے کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے کہ جس کے گناہ اگر زمین کے انسانوں پہ بانٹ دیے جائیں، سب کا نامہ اعمال برائی کا باری ہو جائے؟ مفہوم یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیکی کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے، مجھے امید ہے اللہ رب العزت ایسے بندے کے بھی سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت کیوں ایسے بندے کے گناہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ رب العزت تو خود بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ اسی زمن میں میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا مشہور واقعہ، وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، انہوں نے جانا کہیں اور تھا، لیکن سفر کے اندر ایسی دشواریاں اور پریشانیاں پیش آئیں، وہ دور دراز ایک شہر میں جا پہنچے۔ اب جب وہ اس شہر میں پہنچتے ہیں، جب اس شہر کے اندر پہنچے، مسجدیں بند ہو چکی ہیں، وہ ایک مسجد کے باہر لیٹ جاتے ہیں، مسجد کے باہر لیٹتے ہیں، سردی ہے، ایک نان بھائی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، نان جو تندور کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ جب وہاں سے گزر رہا ہے، اس نے ایک مسافر اجنبی کو دیکھا، انہوں نے اس کو کہا آپ میرے ساتھ چلیے، مسجد تو بند ہو چکی ہے، میں آپ کو رات کو ٹھکانہ دیتا ہوں۔ اب وہ اس کو لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل اس کے ہونٹوں کو ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پوچھا یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا میں استغفر اللہ بہت پڑھتا ہوں۔ استغفر اللہ بھی توبہ کی ایک قسم میں سے ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ توبہ اگرچہ کسی خاص متعین گناہ کا نام لے کر اقرار گناہ شرمندگی کا نام ہے، لیکن استغفر اللہ عموم کے اندر آتا ہے کہ استغفر اللہ سے انسان سارے کے سارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ نان بھائی کی جب یہ الفاظ حضرت امام احمد ابن حنبل نے سنے تو کہا کبھی تو نے اس کا کوئی نتیجہ بھی دیکھا استغفر اللہ کا؟ نان بھائی نے کہا کیوں نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، میں جب بھی استغفر اللہ پڑھتا ہوں اللہ رب العزت میری کوئی دعا رد نہیں کرتے۔ آج تک کوئی ایسا کام نہیں ہے، اس استغفر اللہ کی اتنی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا ہر کام کر دیا۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا کوئی کام ایسا بھی ہے جو تیرا نہ ہوا ہو؟ کہا ہاں ایک کام ایسا ہے، میرے دل میں خواہش ہے، میں ادھر رہتا ہوں، دور دراز رہتا ہوں، میں پتہ نہیں مدینہ جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا، میں پتہ نہیں امام احمد ابن حنبل کے شہر جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا، میری اللہ سے ایک آرزو ہے، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں امام احمد ابن حنبل کا دیدار نہ کر لوں۔ تو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں تیری استغفار نے امام احمد ابن حنبل کو کان سے پکڑ کے تیرے سامنے لا کھڑا کیا، میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں۔ تو نان بھائی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، استغفر اللہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنے سے نہ صرف اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بلکہ ایسے ایسے انعامات اور ایسی ایسی نوازشات عنایت فرماتا ہے کہ انسان کے تصور وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور جو حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھی، اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، اس ضمن میں حضرت علی کی مشہور روایت بھی میرے ذہن میں آ گئی۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب انسان سفر کو نکلے تو وہ یہ دعا پڑھے، آپ سب کے علم میں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یہ جو سفر کی دعا ہے یہ پڑھا کرے۔ آپ سے جب صحابہ نے پوچھا یہ کیوں پڑھا کرے، تو کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب بھی وہ سفر پہ جاتے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح انداز اپنا کر حضرت علی اسی طرح کا انداز اپناتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لی کے الفاظ کہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت علی کے ساتھیوں نے پوچھا آپ نے تو ہمیں صرف دعا کا درس کیا، ساتھ ساتھ آپ مسکرا بھی رہے ہیں؟ کہا ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور نبی کریم بھی مسکرائے تھے، میں نے نبی کریم سے پوچھا تھا آپ کیوں مسکرائے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت مسکراتا ہے جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ معزز سامعین گرامی قدر، توبہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ توبہ بہت عمدہ فعل ہے اور اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں نہ کرتا وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے اس کا پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم، یہاں تک کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ کرنا تو مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، اللہ رب العزت کو پسند بھی ہے۔ اور ایک بات آپ خود بتلائیے
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار تھے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور حضرت نوح کی بات اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ارشاد فرمائی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ رب العزت کلام حمید کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بیٹے بھی عطا کرتے ہیں. اللہ رب العزت بارشیں اس کی مرضی سے برساتے ہیں. اللہ رب العزت اس کو مال بھی عنایت فرماتے ہیں. گویا اور یہ ایک بڑا مشہور واقعہ کسی امام کے پاس کوئی بندہ اپنی مشکل لے کے گیا اور ان سے پوچھا میرے بیٹے نہیں ہیں. انہوں نے کہا استغفار کیا کرو. انہوں نے کہا مال نہیں ہے. انہوں نے کہا استغفار کیا کرو. انہوں نے کہا کھیتیاں فصلیں نہیں دیتی. انہوں نے کہا استغفار کیا کرو. کیونکہ اس ایک آیت میں استغفار کے 3 نتیجے بیان کیے گئے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ایک تو گناہ معاف کرے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. بارشیں تمہاری مرضی سے ہوا کریں گی. کھیتیاں تمہاری مرضی سے ہوا کریں گی. بیٹے تمہاری مرضی سے ہوا کریں گے. مالوں میں برکت تمہاری مرضی سے آئے گی. تو معزز سامعین گرامی قدر توبہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک روایت اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ جب زمین و آسمان کی تخلیق ہو رہی تھی اس وقت آدم اور ابلیس اور اللہ رب العزت کا جو مشہور مکالمہ ہے اس کے اندر بھی یہ بات شامل ہے. کیا بات؟ پہلی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ رب العزت بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک غرغر، عربی زبان میں غرغر کی آواز اس حلق سے نکلنے والی وہ آخری آواز کو کہتے ہیں کہ جس وقت روح ایڑ لگاتی ہے، ایڑ پاؤں مارتی ہے حلق کے اندر تو انسان کے حلق سے ایک آواز غرغراہٹ کی سی آتی ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت توبہ قبول نہیں فرماتے. اس سے پہلے توبہ قبول ہے. یعنی روح کی ایڑ، روح جب جسم سے نکل رہی ہے اس کا پاؤں آخری مقام حلق میں رکھتا ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتے. اور میں آپ کو ایک عام فہم بات بتلاتا ہوں، توبہ اللہ رب العزت اس وقت تک قبول فرماتے ہی رہتے ہیں جب تک آخرت کے اور اس دنیا کے درمیان کا جو پردہ وہ اٹھایا نہیں جاتا. ہاں لیکن جب آخرت اور اس دنیا کے درمیان کا جو پردہ، برزخ اور اس دنیا کے درمیان کی زندگی میں ایک پردہ ہے، جب اس پردے کو اٹھا لیا جاتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور یہی بات فرعون کے واقعے میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جس وقت موت کا لمحہ آ گیا اس نے بھی. اور میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، معزز سامعین گرامی قدر، آپ اس ایک واقعے کے اوپر غور کر لیں. صرف آپ کے سامنے سارے اشکالات ہیں جو دور ہو جائیں گے. اگر دنیا میں کسی بھی انسان کو صرف 2 زندگیاں دے دی جائیں نا، اگر وہ کافر، فاسق، فاجر بھی ہو، وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. کیونکہ اس دنیا میں قدم رکھتے ساری انسان کی ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی. پھر انسان کبھی بھی گناہ کے اوپر آمادگی نہیں کرے گا. فرعون جیسا متکبر جو اتنے 100 برس لوگوں پہ ظلم کرتا رہا، اس نے بھی آخر لمحات کے اندر ایمان کو قبول کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا جب پردوں کو اٹھا دیا جاتا ہے. تو ابلیس کا اور حضرت آدم کا جو مکالمہ ہے اس کے اندر بھی یہ بات شامل ہے کہ حضرت آدم بھی اللہ سے مانگتے گئے اور ابلیس بھی اللہ سے مانگتا چلا جا رہا تھا. اور بات اینڈ کہاں پہ ہوئی کہ حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک ہے، اس کو میں نے لشکر دیے، اس کو میں نے گھوڑے دیے، ان کو میں نے شہوات کا جال دیا، لیکن آدم تجھے ایک ایسی چیز عنایت کرتا ہوں، تیرا بیٹا ساری عمر گناہ کرتا رہے، صرف مرنے سے پہلے آ کر میرے سامنے ایک مرتبہ کہہ دینا مجھے معاف کر دو، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورے قرآن ملنے کی مجھے جتنی خوشی ہے نا، اتنی ہی خوشی اس آیت کے ملنے کی بھی ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. اور بندہ نا امید کیوں ہو؟ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی، توبہ کے حوالے سے جو پہلا پروگرام تھا اس کے اندر آپ کو بتلایا قاتل کے گناہ معاف، بے راہ روی کے گناہ معاف، اور اگر بڑے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جائے معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک بہت بڑا گناہ جس کا بخاری شریف اور حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے کہ ایسے گناہ شدید ہلاکت والے، ان میں سے ایک گناہ کون سا ہے؟ جب مسلمان اور کافروں کا لشکر آمنے سامنے ہو اور مسلمان پشت پھیر کے بھاگ جائیں. یہ گناہ بھی بڑا شدید ہے. لیکن حضرت کعب بن مالک، حضرت حلال بن امیہ اور
حضرت مرارہ کا واقعہ ہمارے لیے بہت ہی عمدہ نمونہ رکھتا ہے، کتنا عظیم واقعہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں، غزوہ تبوک کے اندر میرے پہ اللہ رب العزت نے اتنی فراخی رکھی تھی، اتنی کشادگی رکھی تھی، جتنی فراخی اور کشادگی اللہ رب العزت نے میرے اوپر پہلے کبھی نہیں تھی رکھی۔ میرے حالات بڑے ٹھیک تھے، میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا نا کسی غزوے میں جانے کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، آپ اطلاع نہیں تھے دیتے اپنے صحابہ کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، تاکہ دشمن کو بھی خبر نہ ہو۔ اعتماد میں لے لیتے تھے، لیکن بظاہر قصد کسی اور طرف کا کرتے تھے اور جاتے کہیں اور تھے جنگوں کے اندر، یہ ان کا۔ لیکن تبوک کا مارکا اتنا شدید تھا، نبی کریم نے اعلان کر کے صحابہ کو کہہ دیا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ پھر صحابہ نے عظیم الشان قربانیاں پیش بھی کی، لیکن کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے خوشحالی ایسی تھی، باغ پہ پھل لگے ہوئے تھے، میں ہر روز سوچتا تھا میں بھی نبی کریم کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ پھر لشکر نے تیاری پکڑ لی، لشکر مکمل طور پہ تیار ہو گیا، میں بھی جاتا رہا، میرا بھی ارادہ جانے کا ضرور تھا، لیکن ایک دن لشکر نکل گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اب میں پیچھے سے جا کے ان کو پکڑ لوں گا، اللہ نے مجھے 2 سواریاں بھی دی ہیں، لیکن مال و دولت کی فراوانی نے، مال و دولت کی کثرت نے مجھے وہاں جانے سے روک دیا۔ پھر ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے اندر موجود ہیں، ان کو وہاں جاتے تک میرا خیال نہیں آیا، لیکن مجھے میرے ساتھیوں نے بتلایا کہ جب نبی کریم وہاں پہنچے تو پوچھا کعب بن مالک کا ہے، تو پتہ لگا وہ تو پیچھے رہ گیا ہے۔ ایک بندے نے کہا اس کو مال و دولت کی کثرت نے روک لیا۔ حضرت معاذ نے تھوڑی سی سفارش کرنے کی کوشش کی کہ کعب تو ایسے نہیں، ہم نے تو ان میں سے کوئی برائی نہیں دیکھی، لیکن نبی کریم خاموش ہو گئے۔ اب کعب بن مالک کہتے ہیں دل کے اوپر بوجھ تھا، دل کے اوپر گھٹن آ گئی جب میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے ہیں۔ اب میں کیا ارادہ کرنے لگا، بڑا عمدہ واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، میں ہر روز ایک کہانی سوچ رہا ہوں کہ میں نبی کریم کے سامنے یہ ادھر رکھوں گا، اگلے دن میں یہ سوچتا ہاں میں نبی کریم کے سامنے یہ ادھر رکھوں گا، اگلے دن میں سوچتا ہاں میں نبی کریم کے سامنے یہ ادھر رکھوں گا، یعنی مختلف ادھر دماغ میں سوچتا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے میں ادھر پیش کروں گا اور اپنی جان خلاصی کرا لوں گا۔ لیکن وہ دن آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، ان کا معمول تھا وہ نماز کو ادا کرتے تھے، مسجد میں رش لگا ہوا، 70-80 لوگ ایسے تھے، نبی کریم ان سے پوچھتے تم کیوں نہیں گئے، وہ جھوٹ بولتے ہمارے پاس یہ عذر تھا، یہ شرعی عذر تھا۔ 70-80 افراد نے نبی کریم کو عذر پیش کیا، نبی کریم نے سب کے عذر کو قبول کیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ لیکن میرے ساتھ عجیب واقعہ ہوا کہ میں جب نبی کریم کے سامنے پیش ہوا ان کی بارگاہ میں، تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا اس شخص کے سامنے مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اس کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، کل کو میرا جھوٹ وحی کے ذریعے افشا ہو گیا تو ان کے دل کی کیفیت میرے بارے میں کیا ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے سچ بول دیا، اللہ کے رسول کوئی شرعی عذر نہیں ہے، صرف مال و دولت کی کثرت تھی، صرف باغات تھے، صرف کھجوریں تھیں پکنے والی تھیں، اتارنے کی خواہش تھی، اتارنے کی حسرت تھی، اس وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف کر لیا اور میری اس بات کو ناپسند فرمایا۔ اب میں باہر نکلا تو ساتھیوں نے کہا یار تو کتنا بے وقوف ہے، باقی سب کی نبی کریم نے مغفرت کر دی، نبی کریم کی مغفرت کرنا تیرے لیے کفایت کر جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان منافقوں کے عذروں کو قبول نہیں کیا۔ میرے ساتھ میرے 2 اور ساتھی تھے، میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا کسی اور کا معاملہ بھی ایسا ہے جنہوں نے سچ بولا ہو؟ کہا ہاں 2 نے سچ بولا ہے، حلال بن امیہ نے اور حضرت مرارہ نے سچ بولا۔ کہا پھر زمین میرے اوپر تنگ ہوگی، میرا معاشرتی بائیکاٹ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ تو دونوں بزرگ تھے، میں تو نوجوان تھا، میں تو بازاروں میں آتا جاتا تھا، میں تو مسجد میں بھی آتا تھا، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے نماز پڑھتا تھا۔ میں جب نماز پڑھ رہا ہوتا نبی کریم چپکے سے میری طرف دیکھا کرتے تھے، اور جب میں نبی کریم کی طرف دیکھتا وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے تھے، میرے دل کٹ جاتا، میرا دل پھٹ جاتا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا۔ جب 40واں دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا اور اس نے کہا اب اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ کہا حلال بن امیہ کو بھی کہہ دیا ہے، دوسرے تینوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ اس وقت طلاق نہیں دینی، لیکن علیحدگی کر دو جب تک اللہ تمہارے بارے میں حکم نازل نہیں فرماتا۔ اور پھر جو بندہ صدقے دل سے، سچے دل سے توبہ کی شرائط جتنی بھی ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اتنے جوش میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری سورت توبہ کے اندر ان 3 بندوں کا نام لے کر
آیتوں کو نازل فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے ان 3 سچ بولنے والوں کی توبہ کو قبول کیا، اور وہ جو باقی 70-80 جھوٹ بول کر عذر پیش کر کے تیرے پاس آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ریجیکٹ کر دیا، ان 3 کی توبہ کو سن لیا۔ کہا ایک قاصد آیا، حتیٰ کہ اس دوران میرے پہ ایک اور آزمائش بھی آئی، شاہ غسان کا مجھے لیٹر آیا کہ تیرے صاحب نے، تیرے نبی نے تیرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، تو میرے ساتھ مل جا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے اوپر یہ فتنہ اور آزمائش آئی ہے، میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہا یہ جو لوگ مجھے خوشخبریاں دے رہے ہیں، یہ جو لوگ مجھے مبارک بادیں دے رہے ہیں، کیا یہ آپ نے میری مغفرت کو قبول کروایا کہ اللہ رب العزت نے میری بات کو سنا ہے؟ تو نبی کریم نے کہا سنا اسی نے ہے جو قد سمع اللہ قول اللتی، جو ہر بندے کی بات کو سنتا ہے، اسی نے تیری توبہ کو قبول کیا ہے۔ کہا یہ دن میرے لیے خوشی کا سب سے بڑا دن تھا، اور نبی کریم نے کہا تیری پیدائش سے لے کر تیری وفات تک سب سے خوشخبری کا دن وہ ہے جس دن تیری توبہ قبول ہوئی ہے۔ میں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر آپ سے پروگرام حب الہی کے حقدار کون سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں۔